کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 تعارف پیش فرمائے ہیں۔ پہلا تعارف الف لام میم ذالک الکتاب، یہ یہاں تک تو رب ذوالجلال نے کتاب کی بات کی ہے۔ ھدی للمتقین، کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا تعارف شروع، الذین یؤمنون بالغیب اولئک ھم المفلحون تک ایمان والوں کا تعارف ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ولہم عذاب عظیم تک یہ کافروں کا تعارف ہے۔ لیکن جب منافقوں کا تعارف آیا تو اللہ پاک نے 2 رکوع مکمل کیے اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، محبوب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تھوڑا ووکل والیم ذرا میڈ بھی بڑھاؤ چا ووکل بھی بڑھاؤ چا، باقی سیٹنگ ہے ماشاءاللہ اچھی ہے، اللہ پاک تو برکت عطا فرماوے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین لیکن بے ایمان ہیں۔ یہاں سے منافقین کا تعارف آغاز ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں لیکن بے ایمان ہیں۔ اب توجہ پوری دینا، میں نے جو الفاظ تلاوت کیے میں اس طرف آتا ہوں۔ بارگاہ الہی میں عرض ہے مولا کلمہ پڑھا پھر بھی بے ایمان، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بے ایمان، سجدے کرتے ہیں پھر بھی بے ایمان، اللہ اللہ کرتے ہیں پھر بھی بے ایمان۔ وجہ کیا ہے؟ آخر ایمان کیسے لائیں کہ یہ مومن ہو جائیں؟ یہ کیسے کلمہ پڑھیں کہ مومن ہو جائیں؟ یہ کیسے ایمان لائیں کہ مومن ہو جائیں؟ میرے رب نے فرمایا محبوب ان کو بولو آمنو کما آمن الناس، اگر ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ، آنکھوں یا نہ آنکھوں، جب تقریر شروع ہو جائے گی پھر آپ کو بولنا پڑے گا۔ ابھی آپ کو چھٹی ہے، اجازت ہے، کیونکہ ابھی ابتدائی تمہیدی کلمات میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ان منافقوں کو بولو یوں ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ اب میرے بھائیوں ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب صحابہ کے ایمان میں اور منافق کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ کلمہ وہ بھی پڑھیں، کلمہ صحابہ بھی پڑھیں، نماز وہ بھی پڑھیں، نماز صحابہ بھی پڑھیں، سجدے وہ بھی کریں، سجدے یہ بھی پڑھیں، قرآن وہ بھی پڑھیں، قرآن یہ بھی پڑھیں، لیکن میرا رب کہتا ہے وہ بے ایمان ہے اور صحابہ کرام کا ایمان یہ رول ماڈل ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ اجلا ہے، یہ ستھرا ہے۔ مولا فرق کیا ہے؟ علماء کرام نے بڑی نفاست کے ساتھ اور لطافت کے ساتھ اور گہرائی میں جا کر ہمیں فرق بتایا۔ فرمایا معاملہ یہ ہے، فرق یہ ہے کہ نماز دونوں کی ایک جیسی ہے، سجدے دونوں کے ایک جیسے ہیں، کلمہ پڑھنا ایک جیسا ہے، تلاوت کرنا ایک جیسا ہے، مسجد میں آنا جانا ایک جیسا ہے، فرق نہیں ہے، اعمال میں فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں ہے؟ فرمایا جب بات نبی کی محبت کی آتی ہے، ادب مصطفیٰ کی آتی ہے، عشق رسول کی آتی ہے، اللہ کے محبوب کی محبت کی آتی ہے، منافق کنڈ کر لیتا ہے، صحابہ مصطفیٰ پہ جان لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، تھوڑا گلے تے زور دیتس اتوان پتہ اسی کیوں ہے؟ صحابہ کرام جان لٹا دیتے ہیں تو میرے رب ذوالجلال نے ان کے ایمان کو مردود قرار دیا کہ تمہارے پاس کلمہ ہے، نماز ہے، سجدے ہیں، تلاوتیں ہیں، لیکن دل میں نبی کا ادب نہیں ہے، نبی کا پیار نہیں ہے، لہذا وما ہم بمؤمنین، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو یوں لاؤ جیسے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ گویا میرا رب دعوت دے رہا ہے ایمان صحابہ جیسا لاؤ۔ صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ نبی پاک پر جان بھی قربان ہو، بچے بھی قربان ہو، دولت بھی قربان ہو، کائنات بھی قربان ہو، میرے محبوب پر جب سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اللہ پاک تمہیں ایمان کی بہار عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے بھائیوں اب مزید توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے ایمان کا جو حسن ہے وہ میرے نبی پاک کی محبت ہے۔ منافق کے بعد
ہر چیز ہے، لیکن حضور کا ادب نہیں ہے، محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، پیار نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، ایمان کی جو اصل ہے وہ نبی پاک کی محبت ہے، ایمان کی جو روح ہے وہ میرے نبی پاک کا پیار ہے۔ اگر ایک شخص سب کچھ کرتا ہے، آقا سے پیار نہیں کرتا، وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آقا پاک کی یہ صحیح حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، یہ تمہیدی کلمات ہیں۔ تقریر تھوڑی دیر بعد ہم شروع کریں گے۔ میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی دم خم ہے، یا آپ پر فاتحہ پڑھی جائے، یا جماعت جنازہ پڑھی جائے، یا آپ جو ہے وہ جیتے جاگتے اور جو ہے وہ سننے اور سمجھنے والے موڈ کے اندر ہیں۔ لہذا ذرا اپنے ہونے کا اور جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ او ادھر والے بھی بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا پاک کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تم مومن نہیں بن سکتے جب تک ماں باپ سے زیادہ نبی پاک سے پیار نہیں کرو گے، اولاد سے زیادہ نبی پاک سے پیار نہیں کرو گے، والناس اجمعین، کائنات کے ہر بندے سے زیادہ میرے محبوب سے پیار نہیں کرو گے، تم کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، میری ماں فدا، میرا باپ فدا، میری کائنات فدا، یا رسول اللہ، ایک بندہ آپ کو اولاد سے زیادہ چاہتا ہے، ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہے، مال و دولت سے زیادہ چاہتا ہے، لیکن جان پیاری کرتا ہے، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا عمر، جس کو جان پیاری ہے اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان نہیں ہے جو مجھے جان سے کم پیار کرتا ہے۔ جب تک جان وارنے کا جذبہ نہ ہو ایمان نہیں ملتا۔ حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ، ماں سے پیارے آپ، باپ سے پیارے آپ، کائنات سے پیارے آپ، میں صحابہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آقا جان سے بھی آپ پیارے ہیں۔ اگر وقت آیا عمر بن خطاب دریغ نہیں کرے گا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے قدموں پہ لٹائے گا۔ میرے آقا پاک نے فرمایا، عمر آپ جان قربان کرنے کا اعلان کر رہے ہو، ہم آپ کے کامل ایمان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ لوگوں، حضرت عمر بن خطاب نے یہ تو نہیں بولا کہ میں آج کے بعد تہجد پڑھوں گا، یہ تو نہیں فرمایا کہ میں جناب والا اپنی نمازیں زیادہ کر دوں گا، میں اپنے نفل زیادہ کر لوں گا، میں تلاوت زیادہ کر دوں گا، میں درود پاک زیادہ کر لوں گا، میں تسبیحات زیادہ کر لوں گا۔ بس اعلان کیا، یا رسول اللہ، آپ کو جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عمر، آپ کا ایمان مکمل ہے، یعنی حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ نبی پاک پر جان دینے کا جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو ایمان کامل بن جاتا ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی تو سمجھایا ہے ہمیں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علماں پڑھ کے ہو، جاگ بنا تد جمدے ناہی بھویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو۔ میرے سلطان کیا بتا رہے ہیں؟ عارفین کے بادشاہ سلطان اور عارفین جھنگ کے شہنشاہ کیا فرما رہے ہیں؟ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا۔ وہ کیا ہے کہ تسبیح پھری دل نہ پھریا؟ اے سلطان صاحب ذرا بتائیں تو صحیح، وہ کون سی دولت ہے؟ جاگ کیا ہے جس کے بغیر تسبیح بیکار ہے، چلے بیکار ہیں، علم بیکار ہے، نمازیں بیکار ہیں، کائنات کا ہر عمل بیکار ہے، جب تک جاگ نہ لگے۔ فرمایا جاگ عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ میرا امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جان میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ آئیے سامعین محترم، اب میں اپنی خطاب کی طرف کشاں تھوڑے 5-7 منٹ میں میں خطاب کی طرف پہنچ جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ محظوظ ہوں گے۔ لیکن پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ ہمارے پاس دولت بھی ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، ہماری زمینیں بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ہمارے مکانات بھی اللہ کی نعمت ہیں، ہماری دکانیں بھی
اللہ کی نعمت ہیں، ہمارے گھر، رشتہ دار، ہمارے بچے، ہماری اولاد، کل کائنات کی ہر نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ ساری نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعداد نعمتیں ہیں، لیکن روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لیے ایمان ہے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس زمین پر، اس کائنات میں، اس آسمان میں، زمین میں، آسمان میں ایمان سے بڑی نعمت ایمان والے کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن کا یہ جذبہ ہے کہ کائنات لے لو، دنیا لے لو، جان لے لو، لیکن ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ مل دینا یہ پہ جائے ایمانہ دا، مل پینا جے پہ جاوے ایمانہ دا۔ دوستو اگر ایمان کا مل دینا پڑ جائے، جانا دا نذرانہ دے دے، حق والے نذرانہ دے دے جانا دا۔ جو حق والے ہیں وہ جان دے دیتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا کرتے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ بولو بولو کیا دولت ہے؟ ایمان ہے۔ محترم ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ آپ توجہ دینا میرے بھائیو، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور ایک مومن کی یہ نشانی ہے، وہ جان دے دیتا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرتا، مال ٹھکرا دیتا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرتا، کائنات لٹا دیتا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ ایمان ہے کیا؟ تو آج یہ دل کی تختی پر لکھ کر جاؤ، عشق مصطفیٰ عین ایمان ہے۔